اب میں ایک اہم موضوع کی طرف آتا ہوں جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہم مرزا محمود سے دور کیوں ہوئے، ہم نے اس کی خلافت کو چھوڑا کیوں، ہم اس کے مخالف کیوں ہوئے۔ اب میں اس موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے آمدی دوست اس پر غور و فکر کریں گے۔ میں کسی دشمنی کی بنا پر، مخالفت کی بنا پر حاشا وکلا یہ بیان نہیں کر رہا، صرف آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ خدا را اس بات کی طرف توجہ کریں اور اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو بھی تباہ برباد نہ کریں۔ آپ کے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ کی آخرت خراب ہوگی، تو اس میں آپ لوگوں کا قصور نقص ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو اس طرف لاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ہم وہ واقعات جو کہ خلیفہ صاحب نے خود اپنی ذات کے متعلق بیان کیے تھے، اس کا ذکر کر کے پھر اس کی وضاحت آگے گواہوں کی شکل میں بیان کروں گا۔ یہ جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں یہ آپ کے لٹریچر میں درج ہے، مشہور ہے، اس لیے میں ان کے حوالے دینے کی بھی ضرورت نہیں، ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1924 میں خلیفہ صاحب یورپ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور چند ایک آدمی اپنے ساتھ لیے، اور وہ پہلے انگلستان میں آئے، اور انگلستان میں جو واقعات ہوئے وہ سارے آمدیوں کو پتہ ہے، لیکن اس کی روایت مجھے کسی کے سے ملی نہیں ہے، لیکن مشہور ضرور ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں کیونکہ وہ ان کا کوئی راوی نہیں ہے۔ جب کسی چیز کی واقعہ کا راوی نہ ہو تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ واقعہ کتنے ہی مشہور ہو۔ میں وہ واقعہ بیان کرتا ہوں جو خلیفہ صاحب نے خود اپنے خطبے میں بیان کیا ہے اور آپ لوگوں نے سنا ہے اور پڑھا ہے۔ وہ یہ ہے فرانس کا واقعہ۔ سب جانتے ہیں کہ خلیفہ صاحب نے خطبے میں کہا تھا کہ جب ہم فرانس پہنچے تو میں چلو ظفر اللہ میرے ساتھ تھے، میں نے اس سے کہا کہ مجھے ذرا فرانس کی وہ تہذیب دکھائیں جہاں ڈانس ہوتے ہیں، رقص ہوتے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں ان کے تہذیب و تمدن کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو چودھری ظفر اللہ صاحب ان کو ان کلبوں میں لے گئے جو کہ جن میں رقص تھے، جن میں ہر قسم کی عریانی تھی، اور خلیفہ صاحب نے اس اپنے واقعہ کو کہ ہم فرانس میں گئے، ہم نے وہ کلبیں دیکھی جس میں عریان رقص ہوتے تھے۔ عریان سے میری مراد صرف یہ ہے کہ ان کا لباس اتنا باریک تھا کہ ہر چیز نظر آتی تھی، وہ لباس باریک۔ اور خلیفہ صاحب خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے چودھری صاحب سے پوچھا یہ ننگی ہیں یا آگے، کہہ رہے کہ نہیں، انہوں نے لباس اس قسم کا پہنا ہوا ہے کہ وہاں وہ ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ یہ ان کے وہاں آپ خطبہ میں پڑھیں، سنیں اور غور کریں۔ کیا کوئی ایک نیک آدمی جو ایک روحانی جماعت کا رہنما اپنے آپ کو شمار کرتا ہو، سمجھتا ہو، وہ اس قسم کے کلبوں میں جائے اور وہ ڈانس دیکھے، عریاں ڈانس دیکھے، ہر قسم کا ڈانس دیکھے؟ یہ اس نے خود بیان کیا ہے، ہم نہیں بیان کر رہے، اس کے بیان کرتا ہے۔ اب آئیے دوسرا واقعہ جو انہوں نے خود بیان کیا اور آپ کے لٹریچر میں موجود ہے، وہ روفو کا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، ہر احمدی جانتا ہے کہ اس نے لاہور سے روفو کو وہ لے کر گیا اور وہاں چند دن رہے، اور پھر بلکہ اس کو لے جانے سے پہلے ایک خطبہ دیا کہ جو انگلش عورتیں ہوتی ہیں وہ بہترین اطالیق ہوتی ہیں اور ان کا تلفظ انگریزی کا بہت اچھا ہوتا ہے،
تو وہ ان کا تلفظ جو ہے وہ انگریز عورتیں ہی آ کر بچوں کو یا عورتوں کو یا طالب علموں کو بہتر سمجھا سکتی ہیں. یہ ان کا خطبہ ہے کہ ایک انگریز عورت کا تعلیق گھروں میں لانا، یہ خطبہ ہے. جو رازدان تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب بات کوئی ہونے والی ہے. تو مرزا محمد صاحب بیکام ان کے گھروں کے ٹیوٹر تھے. ان کو کہا جو اس کے رازدان تھے کہ میاں صاحب مرزا صاحب اپنی ملازمت کا کوئی بندوبست کریں، اب کوئی یہاں انگریز عورت آنے والی ہے، آپ کی جگہ کوئی عورت انگریز لے گی. اس نے بڑی سادگی سے کہا کہ میاں انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے یہ کب کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی انگریز عورت لے آؤں گا. تو ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ روفو کو اپنے گھر لے گئے. اور وہ انگریز عورت نہیں تھی، وہ اٹالین تھی جس کا تلفظ ہی انگریزی نہیں تھا. جب وہ پھر تھی بھی رقاصہ. اب دیکھیے میں بیان نہیں کر رہا، آپ لوگوں کے لٹریچر میں ہے، یہ واقعہ مشہور ہے. اور وہ روفو کو لے کے گئے، وہ رقاصہ ہے. اور کیا رقاصہ ایک گھر میں جا کر تاریخ بن سکتی ہے؟ کیا وہ انگریزی پڑھا سکتی ہے؟ یا وہ بہترین آ کے بچوں کو یا عورتوں کو تہذیب دے سکتی ہے؟ خود آپ اندازہ لگا. تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت پھر جناب اعلیٰ لاہور میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور زمیندار اخبار نے نظمیں لکھنی شروع کر دی. مشہور نظم ہے. تو جب سارے اخبارات میں یہ باتیں شروع ہو گئیں، اس کے خلاف لکھنی شروع ہو گئیں، تو اس جو تھا اخباروں کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا. تو جب واپس آئیں تو اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اسے تو بہرحال خود ہی بیان کرنا تھا. اس کو اعراض نے پکڑ لیا. ان کا پہلے یہ خیال ہوا کہ چلو اس کا مقدمہ درج کرتے ہیں. تو یہ جب میں بات بیان کرنے لگوں، یہ طاولہ شاہ بخاری کی ہے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا تھا. وہ میرے ساتھ چودھری عبدالحمید بھی تھا. انہوں نے کہا کہ جب روفو کا واقعہ پیش آیا، جب وہ واپس آئی تو پھر ہم نے اس کو سے رابطہ کیا. تو جو اس وقت جسٹس منیر جو تھا اس وقت وکیل تھا، اس کو ہم نے وکیل بنایا اور مقدمہ پیش کیا. اور جب میں نے دیکھا کہ اس مقدمے کی نوعیت کیا ہے تو وہ اتنی سنگین نوعیت تھی کہ جو آدمی بیان کرنے سے بھی شرماتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے فہمیدہ لوگوں کے سامنے بیان کاری دو تاکہ آپ سمجھ لیں کہ وہ واقعہ کیا تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ جب اس سے روفو واپس آئی تو اس سے رابطہ کیا سارے احرار نے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ تھا کہ میں یہ کس مقصد کے لیے یہ لے جا رہے، میں جانتی تھی. کہتے ہیں مجھے جو وہاں پہنچی تو جب وہاں گئی تو جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی باعث بنی وہ یہ تھی کہ جب یہ خلیفہ جس کو آپ مسلم موعود کہتے ہیں، ذرا توجہ کر لیں، خیال کر لیں، اس سے ہم بستری کے لیے آیا تو ساتھ اپنی لڑکی کو بھی بٹھا لیا تھا. یہ طاولہ شاہ بخاری کی روایت ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہی واقعہ پیش ہوا. طاولہ شاہ بخاری صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے پڑھا کہ یہ واقعہ ہوا، میں نے وہ پنجابی جو نہ کیا، میں کہا مولویو وہ پھر اپنا مقدمہ واپس لینا ہوئے، اگر جسٹس کے سامنے گیا تو انہیں تھوڑے خلاف فیصلہ دے دینا میں اس نے مرزا محمود بریت کا سرٹیفکیٹ دے دینا ہے. اس کو مرزا بناتے وہ بریت کا سرٹیفکیٹ لے جائے گا، کوئی آدمی نہیں مانے گا. کہنے لگا میرے کہنے پر وہ ہم نے مقدمہ نہیں کیا اور ہم
اس کو مقدمہ واپس لے لیا۔ یہ تھا وہ روفو کا واقعہ جو قادیان میں اس کے سامنے پیش ہوا۔ اب اس کی تصدیق صرف اپنا تعالی شاہ بخاری نہیں کر رہے، قادیان کے جتنے بھی